اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عالم کورس اردو جو مکمل کریں گے اس طریقے سے کہ ان کتابوں میں جو بھی ٹاپکس ہیں، جو بھی موضوعات ہیں، وہ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ نماز کا ٹاپک ہے تو ان کو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات پتہ ہیں۔ اسی طرح تجارت کے مسائل پتہ ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی کسی حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی شرح کچھ نہ کچھ آنی چاہیے، خلاصہ اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہ اس میں ہو ٹیلنٹ کہ فوراً وہ ڈھونڈ سکے بخاری شریف میں کہاں پر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر اور اس کے مفہوم پہ بات چلتی ہے تو یہ خود سے قرآن پاک اٹھائے اور وہ متعلقہ آیت ڈھونڈے، اس کی تفسیر خزائن العرفان دیکھے، اس کو خود بھی سمجھے اور دوسرے کو بھی سمجھانے والا بن جائے۔ اور اسی طرح بہار شریعت حصہ اول میں جو عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور مختلف موضوعات پہ ہیں، وہ سب اس کے ذہن میں مستحضر ہوں۔ اور تصوف میں تکبر کسے کہتے ہیں، شماتت کیا ہوتی ہے، صبر کا حقیقی معنی کیا ہے، اخلاص کیسے حاصل کیا جائے، غیبت کی جائز صورتیں کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں، تو یہ چیزیں اس کو پتہ ہوں۔ اور پیارے آقا سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری سیرت طیبہ اس کے ذہن میں ہو۔ مکی زندگی، مدنی زندگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، اسی طرح آپ سے نسبت رکھنے والی جو بھی مقدس ہستیاں ہیں یا مقدس مقامات ہیں یا مقدس چیزیں ہیں، سب کے بارے میں پتہ ہو، یاد بھی ہو کچھ نہ کچھ، تو وہ حقیقی معنی میں عالم کا کم از کم درجہ حاصل کرے گا۔ یعنی کہ یہ کتابیں جس نے، آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، کم از کم 90% سمجھی ہیں، یہ کتابیں اس کو 90% کم از کم بالکل سمجھ آتی ہیں۔ یعنی کہ 90% کتاب کو 100% سمجھا ہے، مکمل سمجھ لیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی عالم کا کم از کم درجہ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر اس میں ہی کمی ہے، آدھی آدھی کتاب اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، حج کا مسئلہ ہے تو کتاب کھول کر بھی ڈھونڈ نہیں سکتا، اسے پوچھا جائے بھی طواف کا طریقہ بتا دو، نہیں پتا۔ اس سے پوچھا جائے طلاق بائن کی کتنی قسمیں ہیں، کن میں حلالہ شرط ہے، کن میں حلالہ نہیں شرط۔ اس سے پوچھا جائے کیا طلاق بائن کے بعد نکاح کی حاجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ عالم تو نہ ہوا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عالم وہ ہوگا جس نے یہ کتابیں اچھے طریقے سے خوب سمجھ لی ہیں۔ ہاں بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، تو اس کو اتنا تو پتہ ہو بھی طلاق بائن کا مسئلہ ان 5 کتابوں میں کہاں ملے گا۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ سیرت کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے میں طلاق کا مسئلہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ عالم تو نہ ہوا نا۔ یا وہ تفسیر قرآن پاک کی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں ڈھونڈنا اور مشکل ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو سمجھدار یا واقعی عالم اس کو کہیں گے کہ جو بہار شریعت کھولے، حصہ کون سا کھولے گا؟ بالکل 8واں حصے میں کیا ہے؟ طلاق کے مسائل ہیں، وہاں سے دیکھے طلاق بائن کیا ہوتی ہے، اس کی مطلب کیا حکام ہے، کیا تفصیلات ہے، تو اس کو عالم مانا جائے گا۔
یعنی کہ کم از کم، اب اس کو میں مزید ایک رعایت دے رہا ہوں، کم از کم یا تو اس کو مطلب یاد ہو، ہر چیز یاد نہیں ہے تو وہ ان کتابوں کو کھول کے ڈھونڈ کے سمجھ کے آپ کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے مسئلہ۔ اتنا ٹیلنٹ جس میں آ گیا ہے، اس کو مجھے سرٹیفکیٹ یا سند یا کسی سے بھی سرٹیفکیٹ سند کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے عالم ہے۔ اور جس میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، چاہے اس کو سند مل جائے گی کہ اس نے حاضریاں لگوائی ہیں، اس نے ٹیسٹ پیپر کلیئر کیے ہیں، وہ بالکل ہمارے ساتھ جڑا رہا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، مگر وہ عالم ہے کہ نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اگر کمی ہے، اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، دوبارہ پڑھیں، 100 بارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ جو ٹاپکس آپ کو نہیں سمجھ آئے مجھ سے پوچھیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی